ایک پیرالائز شخص اب دوبارہ چل سکتا ہے اور یہ ممکن ہوا اس شخص کے دماغ میں ایک جدید چپ لگانے کے سبب۔ برین کمپیوٹر انٹرفیس یا مختصراً BCI کی مدد سے اور کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا صرف اپنے خیال سے ہی ای میل ٹائپ کر لینا یا پھر اپنی یادداشت یعنی میموری کو محفوظ کر لینا اور بعد میں کسی بھی وقت اسے ری پلے کر لینا؟ اصل میں ان میں سے کچھ چیزیں تو پہلے ہی سے ممکن ہیں، اور اگر آپ ایلون مسک کی بات کریں تو پھر اسکائی از دا لمٹ، یعنی پھر کوئی حد ہی نہیں۔ مسک کے سٹارٹ اپ نیورالنک کو حال ہی میں یہ اجازت ملی ہے کہ وہ انسانوں پر یا یوں کہہ لیں کہ انسانوں میں اس کی آزمائش کر سکے۔ لیکن یہ آلات آخر کام کیسے کرتے ہیں؟ سادہ الفاظ میں BCIs کو آپ کے دماغ کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے، بھلے سر کی ہڈی سے باہر کی جانب یا اس کے اندر۔ الیکٹروڈز آپ کے نیورونز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور سگنلز کو مانیٹر کرتے ہیں۔ ایک الگوریدم پھر ان سگنلز کو پروسیس کرتا ہے اور انہیں کمانڈز میں بدل دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں BCI آپ کے خیالات کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے۔ اس طرح کی ایک چپ کے ذریعے مثال کے طور پر آپ ہاتھ لگائے بغیر کمپیوٹر اور اسمارٹ فون آپریٹ کر سکتے ہیں، آپ ایک ویڈیو گیم کھیل سکتے ہیں یا ایک پریزنٹیشن تیار کر سکتے ہیں، اور صرف اپنے دماغ کی طاقت سے، یا پھر زبان سے ایک بھی لفظ نکالے بغیر کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، یعنی محض ایک دوسرے کے خیالات کو پڑھ کر بات چیت۔ اور یہ ڈیوائسز آپ کی صحت کو بھی مانیٹر کرتی ہیں اور مثال کے طور پر ہارٹ اٹیک کے خطرے سے قبل از وقت ہی آپ کو آگاہ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب تو سائنس فکشن لگ رہا ہے تو آپ مکمل طور پر غلط نہیں ہیں۔ BCIs کے اس طرح کے استعمال ابھی دور کی کوڑی ہیں، لیکن آج کی ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت زیادہ دور کی بات بھی نہیں رہی۔ میڈیکل کے شعبے میں برین کمپیوٹر انٹرفیس پہلے ہی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور وہ بھی بڑی کامیابی کے ساتھ۔ BCI معذور لوگوں کے مددگار۔ حرکت کرنے سے معذور لوگوں کے لیے ایک کمپیوٹر استعمال کرنا ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں سوئٹزرلینڈ کے ریسرچرز نے ایک پیرالائز شخص کو چلنے کے قابل بنا دیا۔ انہوں نے 2 ڈیوائسز مریض کے جسم میں لگائیں، ایک اس کے سر میں اور دوسری اس کے اسپائنل کارڈ یعنی ریڑھ کی ہڈی میں۔ یہ امپلانٹس وائرلیسلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ مریض کی حرکت کرنے کی خواہش کو دماغ میں لگی ڈیوائس پڑھ لیتی ہے اور اسے اڈاپٹیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ریئل ٹائم میں ڈی کوڈ کر لیا جاتا ہے۔ اس خواہش کو پھر ریڑھ کی ہڈی میں لگی ڈیوائس کے ذریعے الیکٹریکل سیمولیشن میں تبدیل کیا جاتا ہے، جو ٹانگ کے مسلز کو حرکت میں لاتے ہیں۔ اس ڈیوائس نے اس مریض کو ایک بار پھر کھڑا ہونے، چلنے اور یہاں تک کہ سیڑھیاں تک چڑھنے کے قابل بنا دیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو اور کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اگر دماغ سے حاصل ہونے والے سگنلز کو ڈی کوڈ کرنا ممکن ہو گیا ہے تو پھر اس کے دیگر استعمال بھی اب ممکن نظر آتے ہیں۔ بیرونی کمانڈز کے ذریعے دماغ کو سٹیمولیٹ کر کے کئی کام لیے جا سکتے ہیں۔ اس طریقے کو ڈیپ برین سٹیمولیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نیورالنک اس طرح کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے جو نابینا افراد کو دیکھنے کے قابل بنا سکتی ہے۔ اس میں ایک کیمرے سے حاصل شدہ سگنلز کو سٹیمولیشن میں تبدیل کر کے نابینا افراد کو ان کے ارد گرد کی تصویر دیکھنے کے قابل بنایا جا سکے گا۔ محققین BCIs کو استعمال کرتے ہوئے مرگی کے دورے کی وجہ بننے والے سگنلز کا پتہ لگا سکتے ہیں اور پھر سیمولیشنز بھیج کر مریض کو ایسا دورہ پڑنے سے بچا سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ڈپریشن، شیزوفرینیا اور ایڈکشن جیسی نیورولوجیکل کنڈیشنز کے علاج کے معاملے میں بھی ماہرین کو BCIs سے بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ لیکن جب بات برین کمپیوٹر انٹرفیس کی آتی ہے تو اس بارے میں کچھ تحفظات بھی ہیں۔ دماغ میں ایک چپ لگانے کا عمل دماغ کو بری طرح نقصان پہنچانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ پھر خیالات کو ٹرانسلیٹ کرنے کی صورت میں ڈیٹا سیفٹی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ کے دماغ سے حاصل شدہ ڈیٹا کو پھر کہاں سٹور کیا جاتا ہے اور ٹیکنالوجی کمپنیاں اس سے کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پرائیویٹ خیالات کی بنیاد پر محض ٹارگیٹڈ ایڈز کا ہی سوچ لیں۔ کیا آپ ایلون مسک کو اپنے دماغ میں گھسنے کی اجازت دیں گے؟ ہمیں